بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق اللہ العظیم. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اولاد میں اگر اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتے ہیں تو ان بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے اگر کوئی آدمی بیٹیوں کی بہنوں کی اچھی تربیت اچھی پرورش کر دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر عمدہ اور پاکیزہ اور محبوب عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. عام طور پر اسلام سے پہلے بیٹیوں کو ناپسند سمجھا جاتا تھا، ان کی پیدائش پر افسوس اور غم کا اظہار کیا جاتا تھا اور انہیں ہر قسم کی سہولیات سے محروم رکھا جاتا تھا. ان کی زندگی بہت ہی مشقت والی قید کی طرح زندگی گزارنا پڑتی تھی. خاص طور پر وہ بچیاں جن کے خامد فوت ہو جاتے یا ان کے خامد طلاق دے دیتے، ان کی تو معاشرے میں عزت کوئی چیز ہی نہیں تھی، ان کا کوئی سہارا ہی نہ ہوتا تھا. اسلام نے آ کر ایک تو یہ کنسیپٹ کلیئر کیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اسے بوجھ مت سمجھو، اور دوسرا بیٹی کو ایک عزت مقام عطا فرمایا اور ان کی پرورش کرنے پر فضائل عطا فرمایا. تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ بیٹیاں اللہ کے خزانوں سے ملتی ہیں، انسان کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. اگر کسی آدمی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کی عطا میں اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں، جسے چاہتے ہیں بیٹے، جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں. تو انسان کے لیے کیا بات ہے، کیا گنجائش نکلتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرے، بلکہ مسلمان تو اللہ کی ہر تقدیر پر ہر حال میں راضی رہنے والا ہوتا ہے. تو پہلی بات، بیٹی کی پیدائش پر یا بیٹیوں کی کثرت پر آدمی کو غمگین اور بوجھل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کیا فیصلہ سمجھ کر راضی ہونا چاہیے. اور دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 یا 3 بیٹیاں عطا فرمائے، 2 یا 3 بہنیں عطا فرمائے، وہ آدمی ان کی تربیت کرے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے. یعنی جو بچیوں کے حقوق ہیں، ان کا اچھا نام رکھنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، اچھی جگہ شادی کر دینا. فرمایا جس نے یہ کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کر لیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی یا 2 بہنوں کی تربیت کی، پرورش کی، اس مشقت برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور اس آدمی کو اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ملی ہیں یا جس طرح دونوں انگلیوں کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے، کل قیامت والے دن یہ میرا امتی میرے ایسے ہی قریب ہوگا، ہمارا فاصلہ بہت کم ہوگا. ایسے ہی وہ بیٹی یا بہن جو طلاق کی وجہ سے والدین کے پاس آ جاتی ہے، بیوہ ہونے کی وجہ سے والدین کے پاس آ جاتی ہے، اس کا کوئی آسرا سہارا نہیں ہوتا. تو عام طور پر معاشرے میں ابھی بھی، اسلام کے اندر بھی ابھی بھی لوگوں میں ایک رواج بن چکا ہے کہ بھائی اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، والدین بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اس پر خرچ کرنے کو اپنے لیے عذاب سمجھ لیتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین افضل ترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنی اس بیٹی پر خرچ کرتا ہے جو طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے گھر میں آ گئی والدین کے پاس. تو جس بھائی نے جو خرچ کیا اس بہن پر، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین خرچ کرنا ہے. اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جائے اور بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھا جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آدمی کو دنیا کے اندر بھی برکتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلامہ.